جیسے قرآن نے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، تو جی 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 تو اب یہ اس پہ کیا کس طریقے سے ہمارے عقیدے مضبوط ہوں؟ کچھ بدر کے واقعات کے حوالے سے بھی ہمیں ارشاد فرمائیے، اور ایک مسلمان کے دل میں شوق جہاد، شوق شہادت یہ تو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیں، اور پھر ہم کیسے یہ خودداری ہمارے واپس کیسے آئے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ غزوہ بدر تو پورا کا پورا اسی بات کی تصویر ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے کہ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ نے بے شک تمہاری مدد فرمائی کہ جب تم کمزور تھے، تو لیکن اللہ کے نام پہ نکل گئے تھے وہ، تو اللہ نے مدد فرمائی۔ اور ایسے ہی اگر آج بھی مسلمان اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو جب تک ہم لوگ اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کریں گے تب تک یہ رسوائی ہے، یہ ذلتیں ہیں۔ اور اگر بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں کی غلط باتوں کو برداشت نہ کریں اور سیدھا سیدھا جواب دیں تو پھر اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، اور اللہ کی جب مدد آ جائے گی تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اصل تو چیز یہ یہی ہے۔ ایک ہزار کا لشکر ہے سامنے اور جی جی 313 ہے، تو کیا ایسی چیز ہے کہ وہ 1000 سے ٹکرا گئے 313 اور پھر اللہ نے ان کو فتح بھی عطا فرما دی؟ دیکھو وہ تو ایمان ہی ہے نا، سارا کا سارا ایمان کی دولت ہے۔ یہ کہنا کہ جناب غزوہ بدر میں تو حضور علیہ السلام ساتھ تھے، حضور علیہ السلام کے بعد بھی مسلمان جہاد کرتے رہے اور پورا ایران فتح کیا۔ ایران کے اندر اس وقت دنیا کے سپر پاور تھے ایران، اور وہاں کا اس کا سکہ چلتا تھا ایران کا، لیکن وہ مسلمان جو کہ کسی یونیورسٹی کے اندر انہوں نے کوئی جنگی تربیت نہیں لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اور جب وہ ایران گئے ہیں تو ان کے ہاتھیوں کو بھی ناکام کر دیا، ان کی حکومتوں کو بھی ناکام کر دیا۔ رومیوں کی فوج جس کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ آپس میں زنجیریں باندھتے تھے، لوہے کے لباسوں میں جھگڑے ہوتے تھے، اور ہزار ہزار آدمیوں کی ان کی پوری ایک لائن بنی ہوتی تھی اور اس طرح وہ چل رہے ہوتے تھے۔ آئرن وال جس کو جی کہتے ہاں، ہیں، جس کو نائٹس کے نام پہ آج کل فلمیں بنتی ہیں جی جی تو وہ انہی نائٹس کو یاد کرتا ہے جن کو گلیڈیٹرز۔ مسلمانوں نے زمین چٹائی تھی۔ تو ان مسلمانوں نے، عرب کے ان مسلمانوں نے ان تمام طاقتوں کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، اور ساری کی ساری طاقتوں کو ختم کر کے اللہ کا پیغام پہنچایا لوگوں تک اللہ کا دین پہنچایا۔ تو اس وقت کی دو سپر پاور تھی، ایک روم کی سپر پاور تھی اور ایک دوسری ایران کی سپر پاور تھی۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ چند سالوں کے اندر، 15-20 سالوں کے اندر یہ ساری کی ساری زمین پہ ڈھیر ہو گئی اور اسلام کا پرچم پوری دنیا کے اندر لہرانے لگا۔